امام علی مقام نے حضرت عباس سے فرمایا اے عباس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ کیا ارادہ ہے۔ حضرت عباس جب گئے عمر بن سعد سے پوچھا بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ کیا ہونا ہے، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لو، اگر آپ بیعت کر لیتے ہیں تو ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی آپ سے جنگ نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، اور اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، کسی کو مقابلے میں بھیجیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عباس کیا کریں گے کہہ دو، ہمیں آج کی رات کی مہلت دے دو، یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ہم یزید کی بیعت کر لیں، اگر تم نے جنگ نہیں کرنی ہے تو ہمیں ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم دل کھول کر اللہ کی عبادت کر سکیں، دل کھول کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ رات کی مہلت مل گئی۔ جب رات کا وقت ہوا 10 محرم الحرام کی رات، امام پاک نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد امام علی مقام امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا، حضور کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پڑے، پڑھنے کے بعد امام پاک نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، تم نے مدینے پاک سے لے کر کربلا کے میدان تک میرا بڑا ساتھ نبھایا، راستے کی تکلیفیں بھی برداشت کی، راستے کی صعوبتیں برداشت کی، ہر مقام پر تم میرا ساتھ نبھاتے رہے ہو، تو پھر کربلا کے میدان میں یزیدی فوج ہمارے مقابلے میں آ گئی ہے، یہ مجھ سے یزید کے نام کی بیعت چاہتے ہیں، اور یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، اور یہ میرے خون کے پیاسے کل صبح کا جو سورج طلوع ہوگا وہ اعلان جنگ کے ساتھ ہوگا، کل کربلا کے میدان میں خون بہایا جائے گا، دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب یہ مجھے شہید کر دیں گے ان کا سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ پھر تم میں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لہذا تم میرے بڑے وفادار ہو، میرے جانثار ہو، تم نے ہر مقام پر میرا ساتھ نبھایا ہو۔ دیکھو میں کربلا کے میدان میں اپنے ساتھ میں اس لیے نہیں لایا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری جانوں پر کوئی تکلیف ہے، کوئی اذیت پہنچائی جائے، دیکھو کہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں تم سب سے راضی ہوں، میرے جانثار ساتھیوں جیسا دنیا میں کسی اور کے وفادار اور جانثار ساتھی نہیں ہوں گے، میں تم سب سے راضی ہوں اور تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم سب رات کی تاریکی میں کربلا کے میدان سے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ یہ مجھ سے یزید کی بیعت چاہتے ہیں اور میرے خون کے پیاسے ہیں، جب یہ مجھے شہید کر دیں گے ان کا سارا جوش ختم ہو جائے گا، لہٰذا تم سب کے سب یہاں سے واپس چلے جاؤ، میں تم سب سے راضی ہو اور تم سب کے حق میں دعا ہو کہ اللہ تم سب کو اس کا اجر عطا فرماؤ۔ اللہ کو میرے امام نے یہ فرمایا، فرمانے کے بعد امام نے فرمایا کہ میں یہ آگ جس کی روشنی سے آپ کے خیمے روشن تھے، امام نے فرمایا کہ میں اس آگ کو بجھا دیتا ہوں، ہر طرف اندھیرا اور تاریکی چھا جائے گی، کسی کو کوئی خبر نہ ہوگی، لہذا تاریکی اور اندھیرے میں تم سارے کربلا کو چھوڑ کر واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستوں جب امام پاک نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، فرمانے کے بعد آگ کو بجھا دیا گیا، روشنی کو ختم کر دیا گیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی چھا گئی، کچھ دیر گزرنے کے بعد جب دوبارہ آگ جلائی گئی کیا دیکھا کہ سارے کے سارے جانثار کہیں کے وہیں موجود ہیں، ایک بھی جانثار کربلا کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ امام پاک نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا اور میرے جانثار ساتھیوں میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی، گئے کیوں نہیں؟ کہنے لگے امام ہم کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ آپ کو دشمنوں کے سامنے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں، یا امام ہم کوفے والوں کی طرح بے وفا نہیں کہ جو پہلے اپنا جان اپنی مال اولاد قربان کرنے کے دعوے کرتے رہے اور جب دشمن سے مقابلے کی بات آئے تو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، لا امام ہم مدینے سے کربلا کے میدان میں
آپ کے ساتھ اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ آپ کے دشمنوں کے نرخے میں تنہ تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اپنی جانوں کو بچا کر چلے گئے۔ امام آپ بتائیے، اگر ہم یہاں سے واپس چلے بھی جائیں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے قبیلوں میں چلے جائیں، لوگ ہم سے سوال کریں گے، بتاؤ تم تو حسین ابن علی کے ساتھ گئے تھے، خود تو آگے نواز رسول کو کہاں چھوڑ آئے؟ اور امام ہم کیا جواب دیں گے کہ ہمیں دشمنوں کے نرخے میں تنہ تنہا چھوڑ آئے؟ یا امام یہ تو دنیا ہے، کل قیامت کے دن اگر حضور نے وہ ہم سے سوال کر دیا، بتاؤ کربلا کے میدان میں تم حسین کے ساتھ تھے، بتاؤ تم نے کربلا کے میدان میں حسین کو دشمنوں کے نرخے میں تنہ تنہا کیوں چھوڑا؟ تم تو اپنی جانیں قربان کرنے کے وعدے کرتے تھے، تو کربلا کے میدان میں اور دین کی حرمت کو بچانے کے لیے حسین کا ساتھ دیتے ہو، جب جان قربان کرنے کی باری آئی تو بتاؤ اپنی جانیں بچا کر کربلا چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو یا امام بتائیے ہم حضور کو کیا جواب دیں گے؟ یا امام ہماری جانیں بھی آپ کے لیے حاضر، ہماری اولادیں بھی حاضر، ہمارا سب کچھ حاضر، کربلا کے میدان میں صرف آپ ہی حضور کے دین کی حرمت کے لیے اپنی جان کی قربانی نہیں دیں گے، بلکہ ہم سب آپ کے ساتھ حضور کے دین کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کریں گے۔ اللہ اکبر! جب مدینے سے کربلا تک ہم نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمنوں کے سائے میں ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں؟ یا امام ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! امام پاک نے ارشاد فرمایا جب تم حضور کے دین پر قربان کرنے کا ارادہ کر چکے تو اے میرے جانشین ساتھیوں، ہو سکتا ہے آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے آخری رات ہو، لہذا آج کی رات جتنا ہو سکے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، رب کو یاد کرتے ہوئے، رب کا ذکر کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کرو، نہ جانے پھر زندگی میں رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کا موقع ملے نہ ملے، نہ جانے پھر قرآن پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، نہ جانے پھر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر! 10 محرم الحرام کی رات ہے، اہل بیت طہار کے خیموں میں، اس کمرے میں تمام رفقائے اہل بیت اپنے اپنے خیموں میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں تو کوئی دعائیں مانگنے میں مصروف ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ 10 محرم الحرام کی رات ہم اونچی آواز میں ڈیگ لگاتے ہیں، اس میں قوالیاں لگاتے ہیں، اس میں ماتم لگاتے ہیں، اور پھر بے وضو حالت میں دیگیں چڑھا کر امام کی نیاز پکاتے ہیں۔ کہ امام پاک نے کربلا کے میدان میں اس لیے قربانیاں دی تھی کہ 10 محرم الحرام کی رات آئے تو تم دیگیں چڑھا کر نیازیں پکاتے رہنا۔ مجھے بتاؤ جو لوگ نیازیں پکاتے کیوں وہ نمازیں بھی پڑھتے؟ جب 10 محرم کی رات کھڑے ہو کر جب دیگیں چڑھا کر امام کے نام کی نیاز پکاتے ہو، مجھے بتاؤ کہ عشاء کی نماز بھی پڑھی ہوتی ہے؟ کیا باوضو کھڑے ہو کر امام کے نام کی نیاز پکاتے ہو؟ نیاز پکاتے ہوئے زبانوں پر کیا درود و سلام کے نذرانے ہوتے ہیں یا دنیا کی فحش گوئیاں ہوتی ہیں؟ گالن گلوچ کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، فحش باتیں کرتے ہوئے ہم امام کے نام کی نیاز پکا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے، مؤذن اذان فجر پڑھتا ہے، ہم اذان سنتے بھی ہیں لیکن نماز کے لیے مسجد نہیں آتے، کیوں؟ امام کی نیاز پکا رہے ہیں۔ یاد رکھو ایسی نیاز کی امام پاک کو کوئی ضرورت ہو؟ ایسی نیاز کی امام کو کوئی ضرورت ہو؟ نہیں کہ جو نیاز فرض کو چھوڑ کر پکائی جائے، جو نیاز واجب کو چھوڑ کر پکائی جائے۔ کربلا کے میدان میں امام پاک نے اپنا پورا کنبہ اس لیے تو قربان نہیں کیا تھا کہ تم 10 محرم کی راتوں کو دیگیں چڑھا کر نیازیں کرنا۔ کیا نیازیں پکا کر ہم حسینی بن جاتے ہیں؟ ہم
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی رات آئے تو دیگے چڑھاؤ، ساری رات حلیم پکاؤ، صبح لوگوں میں تقسیم کر دو، لوگ جی ہم نے حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ حسینی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں خود نیاز پکانے والا، کھانے اور کھلانے والا، لیکن کربلا کے میدان میں میرے امام نے قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم نیازیں پکاتے رہو۔ کربلا کے میدان میں 10 محرم کی رات، اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، ساری رات امام علی مقام اور آپ کے رفقا نے نماز پڑھتے ہوئے گزاری ہے، ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزاری ہے۔ آج جو لوگ نیازیں کرتے ہیں، کیا نیاز کے بانٹنے سے پہلے، تقسیم کرنے سے پہلے کیا قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ کہ کوئی نوافل کی